الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپریل فول کے عنوان سے کچھ باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم پر بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا، اور کرم یہ فرمایا کہ دنیا کے سب سے بہترین نبی، خاتم النبیین والمرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، شام ہونے سے لے کر پھر صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر عام کریں، اور دیکھیں کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. اور اگر قرآن اور احادیث میں وہ چیز نہیں ملتی ہے تو خیال رہے دنیا اور دنیا کے بعد والی زندگی میں ہمارا وہ عمل ہمارے لیے باعث تکلیف بنے گا. کل چونکہ فرسٹ اپریل ہے، جس کو ہم لوگ اپریل فول کے نام سے جانتے ہیں، 1 اپریل 2020 مسلمان بھی اس چیز کو بڑے جوش اور خروش کے ساتھ مناتا ہے، جبکہ مسلمان کو اپریل فول کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ کیا ہے دراصل، اس کے نتائج کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میں نے خطبے کے اندر بھی اس حدیث کا حوالہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہے. یہ پہلی خرابی ہے اپریل فول کی. دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. یہ اس کی دوسری خرابی ہے. تیسری خرابی یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کہتا ہے کہ اللہ لعنت فرماتا ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں، اور اپریل فول کے اندر صرف اور صرف جھوٹ بولا جاتا ہے. اور جھوٹ بھی کیسا؟ جس جھوٹ سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ہو، کسی کو رنج پہنچے، بھلے ہی وہ وقتی ہو. آپ اور میں آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کو، اغیار کی کسی بھی چیز کو ہم لوگ تسلیم کر لیتے ہیں اس کی حقیقت کو جانے بغیر. اپریل فول کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد اسلام اور مسلم دشمنی پر مبنی ہے. تاریخی طور پر یہ بات کتابوں کے اندر ملتی ہے
کہ اسپین پر جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کے خون اور مسلمانوں کا قتل، عام قتل کیا گیا، بہت خون بہا گیا، اور اتنا قتل و غارت کیا گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے گئے، بالآخر وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے عام اعلان کروایا کہ مسلمانوں کی جان یہاں محفوظ نہیں ہے، ہم نے انہیں ایک اسلامی ملک بسانے کا اور اسلامی مملکت دینے کا فیصلہ کیا ہے، لہذا جو مسلمان وہاں جانا چاہتے ہوں وہ ایک بحری جہاز کا انتظام کیا گیا اور ان میں ان کو بٹھایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ اس جگہ جا کر اپنی اسلامی حکومت قائم کر لیں، اور اس جہاز کے ذریعے وہ اسلامی سرزمین پر چلے جائیں۔ حکومت کے اس اعلان سے مسلمانوں کی کثیر تعداد اسلامی ملک کے شوق میں جہاز پر سوار ہو گئی۔ جب جہاز سمندر کے عین درمیان میں پہنچا تو وہ جو بادشاہ تھا اس کے فوجیوں نے جہاز کے اندر بارود کے ذریعے سوراخ کر دیا اور خود وہاں سے بحفاظت بھاگ نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز ڈوب گیا۔ عیسائی لوگ اس پر بہت خوش ہوئے اور وہاں کے بادشاہ کو اس کی اس شرارت پر داد دی۔ یہ 1 اپریل کا دن تھا۔ آج یہ دن مغربی دنیا مسلمانوں کے ڈوبونے کی یاد میں مناتی ہے۔ یہ ہے اس اپریل فول کی حقیقت، اور ہم اس اپریل فول کی حقیقت کو جانے بغیر اغیار کا اتباع کر کے اللہ کی حکم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے، اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے۔ اپریل فول دور حاضر کا وہ قبیح ترین عمل ہے جو مغربی ممالک میں رواج ہے، جس کا رواج مغربی ممالک میں عروج پر ہے، اور دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں پائی جانے والی عقلی قبائی سے قطع نظر اخلاق بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ خوش عنوانی کی آڑ میں دوسرے مسلمانوں کی عزت اور مال سے کھیلا جائے۔ آخر مسلمان کو ہو کیا گیا؟ مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر نہیں آتی۔ آپ خود غور کریں، اس دن مذاق کے عنوان سے دوسروں کو ڈرانے اور دھمکانے کا جو سلسلہ ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ 2 اپریل کے اخبارات میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر کے مر گیا، کوئی لوگوں کو غلط خبر پہنچی، وہ جلد بازی میں بھاگ کے گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بھی موت کی بھیٹ چڑھ گیا، اس کو بھی حادثہ ہو گیا۔ لوگ کتنے ذہنی ڈپریشن میں پڑ کر کے جا کر کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپریل فول کے قبیح عمل سے، جس سے اللہ کی ناراضگی اور غصہ صاف ظاہر ہے، دور رہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے جن سے ہماری مشابہت اغیار سے اختیار ہوتی ہو، دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم کو سب سے بڑا گناہ بتاتا ہوں، میں تم کو سب سے بڑا گناہ بتاتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا،
اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی خاص بات بتانے کے لیے آدمی جب اٹریکٹیو ہوتا ہے، ٹیک لگایا ہو، اٹھ کے سیدھا بیٹھ جائے، اس کے بعد فرمایا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مزاح کیا ہے۔ بھائی مزاح اور مزاح میں فرق ہے۔ مسلمان اس اپریل فول کے دن مذاق نہیں کرتا، مذاق کرتا ہے، مزاح نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے مذاق نہیں کیا ہے۔ وہ جو ایک بڑھیا سے فرمایا تھا پوچھنے کی بنیاد پر کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اللہ کے رسول کا مذاق نہیں تھا، وہ مزاح تھا۔ اور اپریل فول میں مسلمان جھوٹی بات کہتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مسلمان کو تکلیف دیتا ہے۔ اپریل فول کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی بات کہی جائے، تکلیف دی جائے۔ اللہ کے رسول کی تو واضح حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ کس انداز کے مسلمان کہ آپ کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف میں آئے، کسی کو ایذا پہنچے؟ اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپریل فول کے اس قبیح عمل سے کوسوں دور رہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیں، آس پڑوس والوں کو بھی بتائیں کہ اپریل فول جو ہے وہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کی تاریخ میں نے بتائی ہے، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے اپریل فول فرسٹ اپریل منایا جاتا ہے۔ ہم اس عمل کے ذریعے انگریزوں کی، گوروں کی مشابہت اختیار نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں جس سے ہم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کا غصہ ہم پر نازل ہو۔ اور جب میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر دنیا کا کوئی انسان اس پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپریل فول جیسے گندے اور قبیح عمل سے، کاذب عمل سے، جھوٹی عمل سے، جس میں ہم اغیار کی، گوروں کی، انگریزوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ہم کوسوں دور رہیں، خود بھی دور رہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے پڑوس والوں کو، اپنے آس پاس والوں کو بھی اس عمل سے دور رکھیں۔ دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% لے آئے، جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر گھر کے اندر زندہ ہوں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔